السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ اتأمرون الناس، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر نیک کام کا، وتنسون انفسکم اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون پھر کیوں نہیں سوچتے ہو۔ پشتو میں ترجمہ ہے، تأمرون الناس، آیا حکم کوئی تاسو خلقو تا بالبر دنیکی، وتنسون او ہیروی تاسو انفسکم خپل زانونا، وانتم تاسو تتلون تلاوت کوئی الکتاب د کتاب، افلا تعقلون آیا تاسو عقل نہ لرے۔ تأمرون الناس، اس میں بے عمل واعظ کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ علماء یہود سے ہے، ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو، جو علامت اس بات کی کہ علماء یہود دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے، مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی اور بلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دنیادار واعظ ہے جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ابن عساکر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اچھا عمل نہ کرے تو دوسرے کو بھی بیان نہ کرے۔ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسروں کو کرنا یہ جو ہے الگ نیکی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضرور نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے۔ اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور ایک گناہ کرنے سے لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ تفسیر روح المعانی نے اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن جبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہگار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھے۔ تفسیر قرطبی نے اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ واعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مطلب یہ نہیں کہ بے عمل آدمی کو واعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں میں فرق واضح ہے۔ بے عمل ہونا نہ تو واعظ کے لیے جائز ہے اور نہ جو ہے غیر واعظ کے لیے، دونوں کے لیے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔